بدقسمتی سے آج علم دین کو پڑھے لکھے یا مڈل کلاس کے لوگ یا کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ اپنے بچوں کا کیریئر نہیں بناتے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے صرف غریب خانوادوں کے، غریب گھرانوں کے بچے رہ گئے ہیں آج کی دنیا میں ایک طویل عرصے سے۔ کیوں بھیجتے ہیں؟ دین سیکھنے کے لیے، چونکہ ان کے پاس کسی کالج یونیورسٹی میں بھیجنے داخل کرنے کی نہ ایڈمیشن فی ہے نہ منتھلی فی ادا کرنے کے وسائل ہیں۔ اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، لہٰذا وہ جو نہیں افورڈ کر سکتے، افورڈیبلٹی کا مسئلہ ہے، وہ اس کو دین کا علم سیکھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ چلو مفت میں مل رہا ہے تو یہی سیکھ لے، کچھ نہ کچھ تو کمانے والا بن جائے گا نا۔ تو نیت اس کے بھی حصول کی اولاد کے لیے علم دین کی فضیلت نہیں ہے، وہ کیریئر نہیں ہے کہ کوئی حضور علیہ السلام کے پیغام کو امت تک پہنچانے کا کیریئر بنائے، اس کو آئیڈیل سمجھے۔ نہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ افورڈ کر سکیں بچے کی تعلیم، اور پھر کچھ نہ کچھ اپنا دال دلیا بنانے والا ہو جائے گا۔ یہ جو سوچ ہے یہ دنیا پرستی کی سوچ ہے، اور کھاتے پیتے گھرانے وہ اپنے بچے کو کچھ ہو جائے، آخری حد میں بھی ان کی لسٹ کے آخر میں بھی یہ آپشن نہیں ہے کہ بچے کو دین کا علم دیں۔ اور پھر ہماری سوسائٹی، علماء، ائمہ، خطبہ جو دین کی تبلیغ کرنے والے، ان سے شکوہ اور شکایت بھی کرتے ہیں، ان کے علم پر بھی باتیں کرتے ہیں، ان کے عمل پر بھی کرتے ہیں، ان کے کردار پر بھی کرتے ہیں۔ وہ میچ نہیں کرتے موجودہ دنیا کے تقاضوں کے ساتھ، اپ ڈیٹ نالج نہیں ہے ان کا، ان کے احوال اخلاق اتنے اچھے نہیں ہیں، پھر یہ بھی کرتے ہیں۔ بھائی کوئی جینیٹک چیزیں بھی ہوتی ہیں، ایک جینیٹک انہیریٹنس ہوتی ہے، تسلسل ہوتا ہے۔ پھر جو غریب گھرانوں سے بچے آئیں گے، ان کی جو سوشل بیک گراؤنڈ ہوگی، اکنامک بیک گراؤنڈ ہوگی، اس سے ان کی شخصیتیں تشکیل پائیں گی۔ پھر اسی ماحول میں وہ پڑھیں گے۔ ایک جیسے بچوں کے ماحول میں تو کمپنی بھی کرتی ہے، کچھ نیچر ہوتی ہے، کچھ نرچر ہوتا ہے، اور وہیں سے پڑھ کے پھر وہ جس ماحول میں جائیں گے مسجد میں امامت کر کے، تو مسجد کی کمیٹی ان کو تنخواہ دے گی اپنا ملازم اور نوکر سمجھ کر۔ تو اول سے لے کے آخر تک جس طرح کی زندگی ان کو آپ نے، ہم نے، سوسائٹی نے مہیا کی ہے، اس سے بہتر ان کے کردار اور درجے اور تقویٰ اور ان کے اخلاق کی آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ سوسائٹی کی ان پٹ کیا ہے؟ کیا ہم اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے جو بے نیاز لوگ ہیں، جو محتاج نہیں ہیں، کیا ہم افورڈ کرتے ہیں اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے تیار ہیں؟ یا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کہیں گے جی وہ کیا سکھائیں، اس سے ان کو کیریئر نہیں ہے، کوئی جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے، کوئی بڑا عزت والا روزگار نہیں ملتا۔ تو ہاں، تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے یہ سوچتے ہیں تو جو غریب، جو وسائل نہیں رکھتے، افورڈ نہیں کر سکتے، اگر وہ بھیجیں گے تو پھر تنقید کیسی؟ تو دین تو ایک کلاس میں، ایک سوشل اکنامک جو بالکل لوور پور کلاس ہے، اس کے بچوں کے اندر محدود ہو کے رہ گیا، اور ان سے آپ، ان کو فیسیلیٹیز نہیں ملی ہیں، وہ اس مدارس میں، ان کے ماحول میں وہ فیسیلیٹیز، نہ ان کے پاس کمپیوٹر، نہ ان کے پاس لینگویجز، نہ ان کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجیز، نہ ان کے پاس اچھے تعلیم یافتہ جدید علوم سے آراستہ اساتذہ، نہ ان کے پاس کمپاؤنڈ، نہ ان کے پاس کیمپس، نہ ان کے پاس وہ یونیورسٹی کی سہولتیں نہیں، نہ ان کے پاس بیٹھنے کا وہ ماحول۔ تو جب وہ ساری فیسیلیٹیز بھی ان کو نہیں ملی تو صاف ظاہر ان سے ایک شخصیت بنتی ہے نا، تو شخصیت کی لمیٹیشن ہوتی ہے۔ آپ اس لمیٹیشن سے بیونڈ کیا توقع کرتے ہیں کہ سوسائٹی کو وہ ڈیلیور کریں گے؟ اچھا ڈیلیور اگر کروانا چاہتے ہیں تو آپ جتنی پروڈکٹ جس طرح کی ڈالیں گے اسی طرح کا ہی آگے نکلے گا۔ پروڈکٹ تیار ہو کر جو خام مواد ڈالیں گے اس طرح کا ہوگا، جو اس کو ماحول، فیسیلیٹیز، ضروریات جو کچھ مہیا کریں گے وہی پروڈکٹ آئے گی۔ تو اس پورے عمل کی ذمہ دار ہماری سوسائٹی ہے، ہمارا سسٹم ہے، ہم خود ذمہ دار ہیں۔ لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ پڑھے لکھے کھاتے پیتے گھرانے خدا کے لیے اپنے بچوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم دین کا وارث بنانے کے لیے نکالیں، لیکن یاد رکھ لیں کہ محنت کے بغیر نہیں ملتا کچھ۔ تو ہم اپنی فیملی جو ہیں پڑھے لکھے لوگ اور کھاتے پیتے لوگ، کچھ فیملیز حصہ نکالیں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اپنی اولاد میں سے علم دین کے لیے، اللہ کے نبی کے علم کا وارث بنائیں، نائب بنائیں، خلیفہ بنائیں، امت کا دینی رہبر بنائیں، اس کو وہ بطور کیریئر لیں۔ کھاتے پیتے لوگ بچوں کو بزنس بنا دیں، اب بھی تو ساری عمر بزنس کرنے والے بزنس کر کر کے مر جاتے ہیں اور مال دولت کما کما کے اولادوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو کسی بچے کو علم دین کے لیے وقف کر دیں اور ساتھ اس کو بزنس بنا کے دے دیں تاکہ اس کا سورس آف انکم رہے، ہاتھ پھیلا کے لوگوں سے نہ مانگے، لوگوں کی تنخواہیں نہ لے۔ اب کھاتے پیتے گھرانے، وسائل والے گھرانے بچوں کو اس رخ پہ ڈالیں گے تو پھر وہ بے نیاز ہوگا، اور جب بے نیاز ہوگا تو پھر وہ حق کی بات بھی کرے گا۔ گلا تو گھونٹ دیا،
اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ تو وہ پھر اس کی صدا لا الہ الا اللہ بڑی گرج کے ساتھ آئے گی، کیونکہ اس نے کسی سے مانگنا نہیں ہے، اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے۔ اور یہ ذمہ داری ساری کی ساری ہماری سوسائٹی کی ہے، ان فیملیز کی ہے جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، اور وہ وسائل رکھتے ہوئے اپنی اولاد میں سے کچھ حصہ آقا علیہ السلام کی وراثت علمی کے لیے نہیں نکالتے، تنقید کرتے ہیں صرف دوسروں پر۔